السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آخری امید، جو کہ تحریر ہے کیسرا حیات کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ شروع کرتے ہیں قسط نمبر 1۔ امید کرتی ہوں اس ناول کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ اس ناول کے پس منظر میں لکھے گئے مقصد کو بھی سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ علی رضا اور پری 5 اسٹار ہوٹل کے لاؤنج میں داخل ہوئے تو ہر ایک نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اتنا خوبصورت کپل کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں ان کے لیے ستائش اور پسندیدگی تھی۔ علی رضا دراز قد، انتہائی خوبصورت نقوش کا مالک، سرخ و سفید رنگت، چوڑا چہرہ اور گھنی سیاہ مونچھیں، شارٹ ہیئر کٹ کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، بے حد خوبصورت اور پرکشش لگ رہا تھا۔ پری بھی دراز قد، سرخ و سفید رنگت براؤن گھنگریالے شولڈر کٹ بال، نیلی آنکھوں، سڈول جسم کے ساتھ انتہائی جاذب نظر، سمارٹ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے جینز کے ساتھ شرٹ پہن رکھی تھی۔ دونوں ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر ڈنر کرنے لگے، مگر ابھی بھی لوگوں کی نظریں ان پر تھیں اور تعریفی انداز میں لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ لڑکی فارنر لگتی ہے۔ دوسری ٹیبل پر بیٹھی لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، لیکن کپل بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے حسین اور خوبصورت پرفیکٹ کپلز کو دکھا کر ہم جیسوں کو اور کمپلیکس میں ڈال دیتا ہے۔ لڑکی نے منہ بنا کر کہا، کیوں اور کیسا کمپلیکس؟ لڑکے نے چونک کر پوچھا، بھئی میں نے بھی سوچا تھا کہ میری شادی کسی خوبصورت گورے چٹے آدمی سے ہوگی اور مل گئے تم۔ لڑکی نے مسکرا کر چھیڑنے کے انداز میں کہا، اچھا تو میں تمہیں پسند نہیں، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ لڑکے نے مصنوعی خفگی سے اٹھتے ہوئے کہا، یار پوری بات تو سن لو پھر جانا۔ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا تو لڑکے نے اسے مڑ کر دیکھا، اب ساری دنیا میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، کیونکہ تمہیں میں دل سے محبت کرتی ہوں۔ کیا ہوا جو تمہارا رنگ کالا ہے؟ کوئی بات نہیں، فیئر اینڈ لولی کے مستقل استعمال سے تم بھی اس طرح ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ لڑکی نے کہکا لگا کر کہا تو لڑکا مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور پھر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، مگر لڑکی کے کہکے نے سب کو چونکا دیا۔ علی رضا اور پری نے بھی اسے مڑ کر دیکھا۔ یہ کتنا ہیپی کپل ہے نا؟ پری نے مسکرا کر علی رضا سے کہا، بات تو خوشی کی ہوتی ہے، اگر دل خوش ہو تو ساری دنیا خوش، اگر دل اداس ہو تو ساری دنیا ناراض، اور دل کو خوشی تب ہی ملتی ہے جب سامنے وہ دکھائی دے جس کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ علی رضا نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، مثلاً؟ پری نے آنکھیں گھما کر مسکراتے ہوئے پوچھا، مثلاً تم پری، تمہیں نہ دیکھوں تو یوں لگتا ہے جیسے میری کوئی قیمتی شے گم ہو گئی ہے، اور جب تم دکھائی دیتی ہو تو دل ایک دم یوں مسکرانے لگتا ہے جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ دل کی ساری اداسی اور ویرانی ختم ہو جاتی ہے یار، عجیب سی اسٹیٹ آف مائنڈ ہو رہی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے اب تمہارے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل ہے۔ علی رضا نے فرتے جذبات سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا، میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اتنی محبت، اتنی چاہت میں نے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی جو تمہارے لیے کرتی ہوں۔ لیکن وہ ایک دم جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف چہرے کو دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر اداسی چھانے لگی۔ لیکن کیا؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن یہ سوچ کر دل ڈرنے لگتا ہے کہ شاید قسمت میں ہمارا ملاپ ہے بھی یا نہیں۔ پری نے آہ بھر کر کہا، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ Where is a will, there is a way۔ انسان جس چیز کو پانے کی ٹھان لے وہ اسے ضرور پا کر رہتا ہے۔ میں نے زندگی میں جس چیز کو چاہا وہ مجھے مل کر رہی ہے۔ کسی شے کی میں خواہش کروں اور وہ مجھے نہ ملے، یہ ممکن نہیں۔ علی رضا نے قدرے جذباتی انداز میں کہا، میں چیز نہیں ہوں، اور ہمارے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ حائل ہے، کیا تم اسے نہیں جانتے؟ پری نے جواب دیا، آئی ڈونٹ کیئر۔ مجھے صرف تم سے غرض ہے، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میرے دل کی خواہش، خوشی، تمنا، محبت، چاہت، ارمان، سب کچھ تم ہی ہو۔ علی رضا نے جذباتی انداز میں جواب دیا، اور تمہاری فیملی، کیا وہ اس بات کو مان لے گی؟ پری نے پوچھا۔ ماننا تو چاہیے۔ میں کل حویلی جا رہا ہوں ماں جان سے بات کرنے کو، علی رضا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ اگر انہوں نے ریفیوز کر دیا تو؟ پری نے پوچھا۔ تو پھر ہم کورٹ میرج کر لیں گے، علی رضا نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میری فیملی بھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔
میں نے ماما سے بات کی تو وہ ایک دم غصے میں آ گئیں۔ علی، میرے لیے بھی بہت پرابلمس ہیں، پری نے قدر فکر مندی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ ہماری کمیونٹی میں میری فیملی کا بہت نام ہے اور میرا تم سے شادی کرنا ان کے لیے بھی بہت انسلٹ کی بات ہوگی۔ ماما پاپا نے میری شادی کے بارے میں بہت پلاننگ کر رکھی ہے، وہ میری شادی میرے کزن سے کرنا چاہتے ہیں، پری نے بتایا۔ تمہاری شادی صرف میرے ساتھ ہوگی اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، سمجھی تم؟ علی رضا نے قدر جذباتی انداز میں کہا۔ ماما صرف ایک بات پر تم سے شادی کے لیے مانتی ہیں کہ تم بھی ہماری کمیونٹی میں شامل ہو جاؤ، پری نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ علی رضا نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ تم بھی پارسی ہو جاؤ، پری نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ علی رضا نے ایک دم حیرت سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے پانے کے لیے کیا یہ نہیں کر سکتے؟ پری نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پلیز ہمارے درمیان کوئی اور ایشو نہ آئے تو بہتر ہے۔ میں نے پچھلی بار اماں جان سے بات کی تھی تو وہ کہنے لگیں کہ میں تمہیں مسلمان کر لوں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ علی رضا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، ہمارے درمیان کے بعد کیوں ایشو بن رہی ہے؟ میری تم سے شادی کو شاید میری فیملی ایکسیپٹ کر لے مگر میرے مسلم ہونے کو وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، پری نے آ بھر کر کہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان اس ایشو کو حائل نہیں ہونا چاہیے، نہ تم کبھی ریلیجن کی بات کرنا نہ میں، کیا ہم اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکیں گے؟ شادی تو دو لوگوں کے ملاپ اور زندگی گزارنے کا نام ہے، جہاں انسان خوش ہو، کیا وہ صرف اس وجہ سے ایک دوسرے کو ٹھکرا دے کہ دونوں کا مذاہب ایک نہیں؟ اگر ہم خوش ہیں تو ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری خوشی ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے اور کچھ نہیں، علی نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ پری نے جھنجھلا کر کہا۔ میں کل اماں جان سے بات کرتا ہوں، اگر وہ نہیں مانتی تو ہم دونوں اپنے اپنے پیرنٹس اور فیملیز کو چھوڑ کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ پری، زندگی ہم نے گزارنی ہے، انہوں نے نہیں۔ دنیا میں بہت سے ہم جیسے لوگ اس ایشو کو بیس بنائے بغیر اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ علی رضا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو پری اس کی طرف بغور دیکھنے لگی اور پھر آ بھر کر خاموش ہو گئی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں؟ علی رضا نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے پوچھا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد پری نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ علی رضا مسکرانے لگا۔ پری کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اماں جان صبح سے حویلی کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھیں۔ علی رضا گھر آ رہا تھا اور جب بھی وہ گھر آتا تھا اماں جان کی خوشی دیدنی ہوتی تھی۔ حویلی کا کچن مختلف پکوانوں کی خوشبوؤں سے مہکنے لگا تھا۔ حویلی کے ڈائننگ ہال کی ٹیبل انواع و اقسام کے کھانے سے بھر جاتی تھی، مگر علی رضا صرف چند کھانے تھوڑے بہت کھا کر اٹھ جاتا اور اماں جان ناراض ہوتی رہتی، مگر وہ مسکرا کر انہیں ٹال دیتا کہ اسے اپنے پیٹ کی فکر ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ اماں جان اس کی باتیں اور بہانے سن کر مسکرا دیتی۔ علی رضا جیسے ہی حویلی پہنچا تو اماں جان ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے میں چکر لگا رہی تھیں اور بار بار کلاک کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد علی رضا گاڑی کا ہارن سنائی دینے لگا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی اور وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ علی بھی لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ اماں جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا، محبت سے اس کی پیشانی اور چہرہ چومتی رہیں، پھر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا کر محبت سے دیکھنے لگیں۔ تم میرے لیے ابھی بھی امریکہ میں ہی ہو، اتنے دنوں کے بعد شہر سے آتے ہو، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں؟ اماں جان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ خیال ہے تو ملنے آ جاتا ہوں، اب شہر میں جاب ہے اور بھی مصروفیات ہیں۔ آپ کو شہر چلنے کو کہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتی، علی نے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ گھر بار حویلی زمینیں نوکر چاکر چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ اگر نواب صاحب زندہ ہوتے تو ضرور جاتی، اب سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے، اماں جان نے کہا تو علی خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور پہلے کھانا کھا لو، پھر بیٹھ کر ماں بیٹا باتیں کرتے ہیں، اماں جان نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، مجھے پہلے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، علی رضا نے سنجیدگی سے کہا تو اماں جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم اس لڑکی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو میں کوئی بات نہیں سنوں گی، اماں جان نے خفگی سے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، میں اسی کے بارے میں بات کرنے نہیں، فیصلہ سنانے آیا ہوں، علی رضا نے کھڑے ہو کر ٹھوس لہجے میں کہا۔
کیا مطلب؟ اماں جان ایک دم چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ میں پیرن کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، کورٹ میرج، علی نے قطعیت سے جواب دیا۔ کیا؟ اماں جان انتہائی زور سے چلائیں کہ لاؤنج میں ان کی آواز گونجنے لگی اور ان کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ ہاں، ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا ہے، علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ چاہے میری مرضی اس میں شامل نہ ہو؟ اماں جان نے غصے سے پوچھا۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نے جو کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے، علی نے کہا تو اماں جان نے اس کے چہرے پر پختہ ارادے اور آنکھوں میں ضدی اور سرکشی دیکھی تو گہری سانس لے کر خاموش ہو گئیں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ میرے بغیر، علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا تم اس کو مسلمان کرو گے؟ اماں جان نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، علی نے جواب دیا۔ کیا تم غیر مسلم عورت سے شادی کرو گے اور کل کو تمہاری اولاد ہوگی، تم اسے کون سا مذہب دو گے، اپنا یا بیوی کا؟ اماں جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہمارے درمیان مذہب حائل نہیں ہوگا، نہ وہ اپنے مذہب پر ہوگی اور نہ ہی میں، علی رضا نے کہا تو اماں جان کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں اور انہوں نے تڑاک سے تھپڑ علی رضا کے چہرے پر لگایا۔ بے غیرت عورت کی محبت میں اپنے دین ایمان کا سودا کرنے لگے ہو، میں تم جیسے گھٹیا انسان کو پیدا ہی نہ کرتی، میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں نواب صاحب اور اپنے باپ دادا کو کیا منہ دکھاؤں گی، تمہارے نانا عالم دین، دادا پرہیزگار، سچے مسلمان اور مسلمان تنظیموں کے رہنما، اور تم مرتد، شرم آ رہی ہے مجھے تمہاری ماں کہتے ہوئے، جوانی سے لے کر آج تک میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی اور تم میری گود میں پلے ہو، تمہیں دودھ پلاتے ہوئے میں قرآن پڑھا کرتی تھی، تمہاری تربیت میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ تم اتنے کمزور انسان نکلے ہو کہ اس عورت کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے لگے ہو، اماں جان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں اسلام چھوڑ کر پارسی تو نہیں ہونے جا رہا جو آپ مجھے مرتد کہہ رہی ہیں، علی رضا نے غصے سے کہا۔ اگر تم اسلام کو جانتے تو کبھی وہ نہ کرتے جو کرنے جا رہے ہو، تم جانتے ہی نہیں کہ تم کتنی بڑی نعمت کی بے قدری کرنے جا رہے ہو، پروردگار نے تمہیں مسلمان بنا کر جو عزت کا تاج تمہارے سر پر رکھا ہے، تم اس عزت کو رون کر جا رہے ہو، اماں جان نے غصے سے کہا۔ یہ آپ کی تنگ نظر سوچ ہے، آپ رجڈ مسلم نہیں جو صرف مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو اچھا نہیں سمجھ رہی، اسلام تو ذات پار اور اونچ نیچ کا قائل نہیں، علی رضا نے خفگی سے جواب دیا۔ اسلام اپنے ہم مذہبوں میں ذات پات کا قائل نہیں، مگر غیر مسلموں کے بارے میں وہ کیا حکم دیتا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ اسلام ہم لوگوں کے پاس اللہ کا تحفہ ہے، ایک امانت ہے، اس کی عنایت ہے، اور جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ پھر انہیں اس نعمت کی بہت اچھی قدر کرواتا ہے۔ علی رضا، دیکھنا تم بہت پچھتاؤ گے اور پھر تمہیں میں یاد آؤں گی، مگر تب تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اماں جان نے آہ بھر کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ علی رضا نے چونک کر پوچھا۔ اگر تم اس عورت کی محبت میں اپنے خاندان، ماں اور مذہب کو ٹھکرا رہے ہو تو میں اپنے دین کی محبت میں تمہیں ٹھکراتی ہوں، میں بھی تمہیں اپنے خاندان اور جائیداد سے آگ کر رہی ہوں، آج کے بعد نہ ہی تم اپنی شکل دکھانا اور نہ ہی ہم تم سے ملیں گے، تم میرے لیے مر چکے ہو، ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں، اماں جان نے قدرے درشت لہجے میں کہا تو علی رضا گھبرا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے، اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کر رہی ہیں، علی رضا نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ جس دل میں ایمان اور دین کی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے، تم جیسے 10 بیٹوں کو میں اپنے مذہب پر قربان کر سکتی ہوں، اماں جان نے غصے سے کہا۔ اماں جان، آپ اتنی ریجڈ بھی ہو سکتی ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، علی رضا غصے سے بولا، اور تم اتنے بے دین ہو سکتے ہو، میرا دل بھی نہیں مان رہا، اگر تم آج اس لڑکی کو مسلمان کر کے لے آتے تو میں بھی اسے گلے لگانے کو تیار ہوں، رہی بات غیر مسلم عورت کو قبول کرنے کی تو اس سلسلے میں وہی حکم مانوں گی جو میرا رب کہتا ہے، علی رضا تم کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، لڑکے لڑکیاں محبت کی رو میں بہہ کر جذباتی ہو کر فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن جب محبت کا بھوت سر سے اترتا ہے تو پھر سر پیٹ کر رہ جاتے ہیں، پھر سوائے پچھتاووں کے کچھ نہیں رہتا، میرا اللہ ظالم نہیں، انسانوں کا ماضی، حال اور مستقبل دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے جذباتی نہیں، دانائی اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں،
جذباتی فیصلے ہمیشہ انسان کو اذیت دیتے ہیں اور تب سوائے پچھتاووں کے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا آپ میرے بغیر رہ لیں گی؟ علی رضا نے ان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، اب تم جا سکتے ہو اور دوبارہ اس حویلی میں قدم نہ رکھنا۔ میں تمہارے عاق نامے کی خبر بہت جلد سارے اخباروں میں دے دوں گی۔ اماں جان نے جی کڑا کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا تو علی رضا کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ اس نے آ بھر کر اماں جان کو دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں جان دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ اکلوتے بیٹے سے سارے تعلقات توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر وہ باشعور، دین کو جاننے والی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی تھیں۔ ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا سکھایا گیا تھا، مگر وہ علی رضا کی تربیت ویسے نہ کر سکیں جس طرح ان کے ماں باپ نے کی تھی، اور اس کی وجہ یہی کہ ان کے شوہر نواب محی الدین رضا نے علی رضا کو شروع سے ہی اعلیٰ بورڈنگ اسکول میں بھیجا تھا، اور ان سے فارغ ہونے کے بعد وہ امریکہ پڑھنے چلا گیا۔ وہاں سے ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آیا اور اسلام آباد میں ایک اہم ادارے میں اچھی جاب کر لی۔ ایک دوست کے ہاں پارٹی میں اس کی ملاقات پیرن سے ہوئی، جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ وہ پیرن کو محبت سے پری کہتا تھا۔ پیرن ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک اخبار میں بطور جرنلسٹ جاب کرتی تھی اور بہت بولڈ صحافی سمجھی جاتی تھی۔ کئی ٹی وی پروگرامز میں بطور اینکر بھی اسے جاب کی آفر ہوئی تھی، مگر ابھی وہ اسکرین پر نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ اماں جان یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں جب تک کہ علی اور اس کی شادی کا معاملہ بخیر خوبی انجام نہ پاتا۔ اماں جان یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ ساری ملازمائیں اکٹھی ہو کر ان کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئیں۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ پیرن انتہائی پریشان اپنے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ بار بار علی رضا کا نمبر ملا رہی تھی، مگر علی کا موبائل آف مل رہا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ علی گاؤں گیا ہے اور گاؤں میں حویلی پہنچنے تک اس کا علی سے رابطہ تھا، مگر اس کے بعد نہ جانے کیوں علی کا موبائل ایک دم آف ہو گیا اور وہ اسی وجہ سے سخت ٹینشن میں تھی۔ اس کے ماما پاپا گھر پر نہیں تھے۔ اس کے پاپا کے ایک فرینڈ بیمار تھے، اسی لیے ماما پاپا دونوں لاہور گئے ہوئے تھے۔ علی رضا کو آفس کی طرف سے ویل فرنشڈ گھر ملا تھا۔ جاب اچھی تھی، زندگی کی ہر سہولت اس کے پاس تھی۔ آگ کرنے کی دھمکی سے اسے مالی تنگ دستی کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ڈر تھا تو اس شرمندگی کا جو اسے عاق نامے کی صورت میں اٹھانی پڑنی تھی۔ وہ ایک اچھا، ڈیسنٹ اور مہذب انسان تھا۔ سوسائٹی میں اس کی عزت تھی، دوست احباب اس کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ اس بارے میں اخبارات میں پڑھیں گے تو سب کی نظر میں اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا صرف ایک پسند کی عورت سے شادی کرنے کی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی؟ اور وہ کوئی ناجائز یا بے حیائی کا کام نہیں کرنے جا رہا، اس کے ساتھ کورٹ میرج کرنے جا رہا تھا۔ حویلی سے واپسی پر سارا راستہ وہ یہی سوچتا رہا۔ پری کی کالز آتی رہیں، مگر اس وقت شدید ڈپریشن میں تھا، اسی لیے اس نے موبائل آف کر دیا۔ وہ گھر پہنچا تو پھر بھی بہت اپسیٹ تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے ملازم کو چائے کا کہا اور سر درد کی گولی کھا کر لیٹ گیا۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا اور وہ کافی دیر تک سوتا رہا، مگر پری اس کے انتظار میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب علی رضا کی آنکھ کھلی۔ اس کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ اس نے موبائل آن کیا تو پری کے ڈھیروں میسیجز ملے۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ اس نے بار بار یہی پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے، اس سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ علی رضا نے اس کا نمبر ملایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ پہلی بیل پر ہی اس نے انتہائی بے صبری سے ہیلو کہا تھا۔ علی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پری نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، علی نے آہ بھر کر جواب دیا۔ پھر موبائل کیوں آف کر دیا؟ پری نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں بہت اپسیٹ تھا، علی نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تمہاری مدر نہیں مانی؟ پری نے رک رک کر پوچھا۔ نہیں، اور انہوں نے مجھے گھر جائیداد حویلی سب سے آگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، علی نے آہ بھر کر کہا۔ کیا؟ اور تم؟ پری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پوچھے۔ میں نے ان کا فیصلہ مان لیا ہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہوں، اپنی ماں، گھر، حویلی، سب کچھ، علی رضا نے افسردگی سے جواب دیا۔ کیا میری خاطر؟ پری نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تمہاری خاطر، علی رضا نے کہا تو پری ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟
علی نے حیرت سے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں تم نے ایک بہت بڑا اسٹیپ میری خاطر لیا ہے، کیا تم زندگی میں کبھی پچھتاؤ گے تو نہیں؟ اپنے پیرنٹس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پری نے آپ بھر کر پوچھا۔ مجھے صرف تمہیں پانا ہے، اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ ویسے بھی اماں جان اگر مجھ سے محبت کرتی تو اتنی بڑی بات اور فیصلہ نہ کرتی۔ انہوں نے چند لمحوں میں مجھ سے ہر شے چھین لی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں مجھ سے محبت نہیں تو مجھے بھی ان سے کوئی غرض نہیں رکھنی۔ پری، ہم کل ہی کورٹ میرج کر رہے ہیں، تم صبح ہی میری طرف آ جانا۔ تمہارے گھر میں آج تمہاری آخری رات ہے، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری ہوگی۔ علی رضا نے کہا تو پری خاموش ہو گئی اور موبائل آف کر دیا۔ وہ آ بھر کر دیواروں کو بغور دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ علی رضا کے جانے کے بعد اماں جان کو شاید ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ ان کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ انہیں شدید دکھ ہو رہا تھا کہ علی رضا اتنا کچا مسلمان نکلا، جسے نہ خدا سے محبت تھی اور نہ ہی اس کے احکامات کی کوئی پرواہ۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی زندگی بھر کی کمائی اکارت گئی ہو۔ اتفاق سے ان کے بھائی صغیر احمد کا فون آیا تو اماں جان بلک بلک کر رونے لگیں۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ آپا، کیا بات ہے؟ آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ اتنی شدت سے تو آپ بھائی صاحب کی فوتگی پر بھی نہ روئی تھی، صغیر احمد نے پوچھا۔ بھیا، نواب صاحب کی موت کا فیصلہ میرے رب کا فیصلہ تھا، اس لیے مجھے اس پر دکھ نہیں تھا، مگر اب… وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ صغیر احمد نے پوچھا۔ اب وہ ہو گیا ہے جو شاید کسی خاندان میں ہوا ہو۔ میں علی رضا کو آنکھ کرنے لگی ہوں۔ اماں جان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ آنکھ؟ صغیر احمد انتہائی حیرت سے بڑبڑایا۔ ہاں، جب اولاد کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ماں باپ کو پھر اسے آنکھ ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ تعلقات توڑنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اماں جان نے آہ بھر کر کہا۔ مگر کیوں؟ علی رضا نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ تو بہت اچھا بچہ ہے۔ صغیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے وہ کیا ہے جو اپنی زبان سے بتانا پسند نہیں کرتی۔ اماں جان نے پھر سسکتے ہوئے بتایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آپا، حوصلہ کریں، کیوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہیں؟ صغیر احمد نے کہا۔ کہاں سے حوصلہ لاؤں؟ جس عورت کا خزانہ لٹ جائے، آسرا چھن جائے، اس کا دین ایمان داؤ پر لگ جائے، سارے زمانے میں وہ رسوا ہو جائے، تو وہ کیسے حوصلہ کرے، کہاں سے ہمت لائے، تم ہی بتاؤ۔ اماں جان نے ہچکیاں بھرتے ہوئے جواب دیا۔ آپا، خدا کے لیے کچھ تو بتائیں تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ صغیر احمد نے پھر پوچھا۔ علی رضا بے ایمان ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اماں جان نے روتے ہوئے کہا، اور فون بند کر دیا۔ صوفے پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ صغیر احمد پریشان ہو گیا اور اس نے اسی وقت اپنے بوڑھے باپ مولوی بشیر احمد کو بتایا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے اور اسی وقت صغیر احمد کے ہمراہ حویلی آئے۔ اماں جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھیں۔ ملازمہ نے اماں جان کو ان کے آنے کی اطلاع دی تو وہ بمشکل اٹھ کر لاؤنج میں آئیں اور آتے ہی باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ انہیں دلاسے دیتے رہے۔ بابا جان، میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، میں برباد ہو گئی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ اماں جان اپنے نحیف اور نزار باپ کے ساتھ چمٹ کر روتے ہوئے بولی۔ بلقیس بانو، بتاؤ تو صحیح پوری بات کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا اور انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ صغیر احمد بھی انہیں دلاسا دینے لگے۔ بابا جان، علی پارسی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے، اسے مسلمان کیے بغیر، اور اللہ کے احکامات اور شریعت کا اسے ذرا خیال نہیں۔ اسے نہ اللہ کا ڈر رہا ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسے صرف اپنی محبت کو پانے کی فکر ہے۔ اماں جان نے روتے ہوئے بتایا تو مولوی بشیر احمد اور صغیر احمد کو بھی دھچکا لگا۔ جوان خون اس طرح جذباتی ہو کر فیصلے کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ انہیں اللہ کے احکامات کے پیچھے چھپی دانائیوں اور حکمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا بیٹا اتنا ناہنجار نکلا۔ تمہیں تو اللہ نے اتنی دیندار، باشعور اور پکی سچی مسلمان بنایا کہ تم پر فخر ہے مجھے کہ مولا نے مجھے تم جیسی بیٹی سے نوازا ہے، اور تمہارا بیٹا ایسا مسلمان نکلے گا، یقین نہیں آ رہا۔ مولوی صاحب نے تعصب سے کہا۔ بابا جان، اگر وہ میری گود میں پلتا اور مجھے اس کی تربیت کا حق دیا جاتا تو وہ کبھی ایسا نہ ہوتا، مگر نواب صاحب مرحوم تو اسے پورا انگریز بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کم علمی کی کمی اس کے ذریعے پوری کرنا چاہتے تھے۔ وہ علی رضا کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ابھی وہ چند روز کا ہی تھا تو گورننس رکھ دی تھی
بابا جان، جن بچوں کی تربیت ایک ماں کے بجائے مختلف مائیں کریں تو ان کے اندر کسی ایک سے محبت اور وفا کہاں سے آئے گی؟ اماں جان نے آ بھر کر جواب دیا۔ محی الدین نے بہت بڑی غلطی کی۔ اولاد کی سب سے بہترین تربیت ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر دیندار ماں تو اللہ پاک کا بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے۔ ایک دیندار ماں اگر ابتدائی 5 سال اپنے بچے کی اسلام کے مطابق تربیت کرتی ہے تو وہ بچہ ساری زندگی نہیں بھٹکتا، مگر محی الدین نے تب بھی ہماری نہیں سنی تھی۔ شہری امراء کی صحبت نے ان کا ذہن بہت بدل دیا تھا۔ اسے بھی دنیا داری عزیز تھی، اور آج تم نے دیکھ لیا، ماں باپ کی ذرا ذرا سی کوتاہیاں، غلطیاں اور غلط فیصلے ضرور سامنے آتے ہیں۔ آج علی رضا جو کچھ کر رہا ہے تربیت کی کمی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ وہ ظاہری طور پر خوبصورت نوجوان ہے، مگر اندر سے کتنا کمزور، جذباتی اور کھوکھلا ہے، اس کے اس فیصلے نے بتا دیا ہے۔ جو ایک عورت کی محبت میں بہک گیا وہ کتنے مضبوط کردار کا ہوگا، بہت جلد اس عورت کو بھی پتہ چل جائے گا۔ مولوی صاحب نے افسردگی سے کہا، جو کچھ بھی ہے میں نے اسے آگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اماں جی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، جذباتی مت بنو، اتنا بڑا فیصلہ یوں نہیں کرتے۔ اگر وہ پاگل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ تم بھی پاگل ہو جاؤ، یہ ٹھیک نہیں۔ مولوی صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، بابا جان، اگر اسے ہماری پرواہ نہیں تو ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں، ایسی لادین اولاد سے تعلق توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اماں جی غصے سے بولی، بیٹا، تم تو اسلام کو جاننے والی ہو، کیا اسلام تعلقات توڑنے کی بات کرتا ہے؟ وہ تو ہر ایک سے تعلق نبھانے اور جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بابا جان، جب اللہ کے دین کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر خون کے رشتے بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ کیا اسلام کی خاطر مسلمانوں نے اپنے گھر بار، سگی اولاد، جائیدادیں بھی نہیں چھوڑی تھیں؟ اماں جان نے کہا، نہیں، انہیں چھوڑا ضرور تھا، مگر تعلقات ختم نہیں کیے تھے، اور بعد میں وہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ بیٹا، ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، انہوں نے کبھی جذباتی ہو کر نہ کسی سے تعلق توڑا، نہ کسی کو بد دعا دی۔ ارے انہوں نے تو طائف والوں کو بھی بد دعا نہ دی، یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اور یہی ہوا، سب نے دیکھ لیا، وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ تم بھی علی رضا کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اس نے ایک نیک ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اس کا دودھ پیا ہے، تو ان باتوں کا انسان کے جینز میں اثر کبھی نہ کبھی ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ تم پر امید رہو، وہ بھٹک گیا ہے، مگر تمہارا، ہمارا اور اس کا رب اسے ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ بس تم دعا کرو، اللہ اس پر اپنا کرم کرے، اور اسے آگ کرنے کا سوچنا بھی مت، اس سے ہم سب کی بہت بدنامی بھی ہوگی اور کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ علی رضا اور سرکش ہو جائے گا۔ باغیوں اور سرکشوں پر اکثر سزائیں برا اثر دکھاتی ہیں، صبر اور تحمل سے کام لو، اللہ بہتر کرے گا۔ مولوی صاحب نے سمجھایا تو اماں خاموش ہو گئیں اور وہ انہیں حوصلہ تسلی دے کر لوٹ آئے۔ پری نے اپنے ڈاکومنٹس اور چند ضروری چیزیں اپنے شولڈر بیگ میں ڈالیں، اس کے علاوہ اور کسی شے کو ہاتھ نہ لگایا، نہ زیورات، نہ پیسہ، نہ کپڑے، اور اپنے ماما پاپا کے نام آخری خط لکھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ رات کو اس کے ماما پاپا لاہور سے بہت لیٹ آئے تھے اور وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک ٹک اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا اور ہمیشہ کے لیے گھر کو خیر بات کہہ دیا۔ اپنی گاڑی گھر میں ہی چھوڑی اور ٹیکسی لے کر علی رضا کے گھر چلی گئی۔ وہ اس کا منتظر تھا، اس نے بھی آفس سے چھٹی لے رکھی تھی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، علی رضا نے مسکرا کر اسے کہا تو پری نے آہ بھر کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یہ کیا، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا تمہیں اپنے فیصلے پر کوئی ندامت ہو رہی ہے؟ کیا تمہارے لیے میری محبت اور میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ علی رضا نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر تم اہم نہ ہوتے تو میں کبھی سب کچھ چھوڑ کر نہ آتی۔ آنسو اس لیے آئے ہیں کہ کبھی نہیں سوچا تھا ہمارا ملاپ یوں ہوگا۔ میرے ماما پاپا ہمیشہ میری شادی کے بارے میں بہت پلاننگ کیا کرتے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوگا میں سب کچھ اور انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہوں تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ پری نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، میں نے بھی تو اپنی ماں، حویلی اور سب کچھ چھوڑا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم اپنے والدین کے سامنے سرنڈر کرتے اور ایک دوسرے کی محبت سے دستبردار ہو جاتے، یا پھر اپنی محبت کو پانے کے لیے انہیں چھوڑ دیتے
اور ہم نے وہی کیا ہے جو ہمیں ٹھیک لگا ہے، اب پچھتاوا کس بات کا؟ دیکھو پری، اگر تم نے یوں ہی رو دھو کر اپنا پاسٹ یاد کر کے مجھے گلٹی کرنا ہے تو خود بھی ہونا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ علی رضا نے قدرے خفگی سے کہا۔ تو پری نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، پری نے جواب دیا۔ چھوڑ آئی ہو تو پھر ریلیکس رہو، اور آج کے بعد نہ تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کا ذکر میرے سامنے کرنا ہے، نہ ہی ریلیجن کا، نہ ہی میں کروں گا۔ میرے لیے صرف تم حقیقت ہو، میری خوشی ہو اور میری زندگی، اور تمہارے لیے صرف میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ اس لیے کسی ایسی بات کا ذکر کر کے نہ میری خوشی سپوائل کرنا، نہ مجھے پریشان کرنا، علی رضا نے قطعیت سے کہا تو پری خاموش ہو گئی۔ علی اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، پری نے قدرے توقف کے بعد گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم کورٹ چلتے ہیں، اور کورٹ میرج کے بعد میں تمہیں پارلر ڈراپ کر دوں گا، علی رضا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ پری کے ماما پاپا دوپہر کو بیدار ہوئے تو ملازم نے اس کے ماما کو اس کا خط لا کر دیا۔ دونوں سر پیٹ کر رہ گئے۔ اس کی ماما نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں اس کو بھی شوٹ کر دوں گا اور اس لڑکے کو بھی، اس کا باپ بہرام دانت کچکچا کر بولا۔ پیرن یوں کرے گی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، اس کی ماں آرمینا روتے ہوئے بولی۔ کیا تم اس لڑکے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ مجھے اس کا ایڈریس دو، کچھ نام بتا دو، میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے ایک دو بار ہی یہی کہا تھا کہ وہ کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا، اس کی ماما نے روتے ہوئے بتایا۔ مسلمان لڑکے سے؟ او مائی گاڈ، اسے کوئی اور نہیں ملا؟ بدبخت نے مسلمان کو ہی کیوں پسند کیا؟ مجھے مسلمانوں سے پہلے ہی نفرت ہے اور اب مزید ہونے لگی ہے۔ کاش وہ مجھے ایک بار مل جائے تو اس کا وہ حال کروں کہ یاد رکھے گا۔ اس کا باپ غصے سے بولا، مگر اس کی ماں شدت سے آنسو بہاتی رہی۔ کبھی اس کے کپڑوں کو جا کر دیکھتی، کبھی اس کی کتابوں اور چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتی اور اسے یاد کر کے آنسو بہاتی رہی۔ میں پیرن کے آفس سے پتہ کرتا ہوں۔ بہرام نے اپنے موبائل پر اس کے آفس کا نمبر ملایا اور پیرن کے بارے میں پوچھا۔ وہ آفس آئی تھی مگر ریزائن کر کے چلی گئی۔ وہ کہاں گئی ہیں؟ کون سا اخبار جوائن کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بہرام کو بتایا گیا تو وہ پریشانی سے ہونٹ سکوڑنے لگا، اور پھر ایک بار پیرن کا نمبر ملایا مگر اس کا موبائل آف آ رہا تھا۔ کہاں تلاش کروں؟ آرمینا، تم اس کی کسی دوست کو ہی فون کر کے پوچھو، بہرام نے اس کی ماں سے کہا۔ بہرام، وہ خط میں صاف لکھ کر گئی ہے کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے، تو کسی سہیلی سے کیا پوچھوں؟ آرمینا نے آ بھر کر جواب دیا۔ میں تو سوچ رہا ہوں جب ہماری فیملی اور فرینڈز کو پتہ چلے گا تو ہماری کتنی انسلٹ ہوگی۔ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اور وہ بھی جب انہیں پتہ چلے گا کہ کسی مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے تو جانتی ہو کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس سے تو اچھا کسی ہندو عیسائی سے شادی کر لیتی۔ مگر مسلمان سے شادی کر کے اس نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ اور آرمینا، کیا تم نے اسے مسلم سے شادی کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ بہرام نے خفگی سے پوچھا۔ کیا تھا، بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ اگر وہ اسے پارسی کر لیتی ہے تو ہمیں ان دونوں کی شادی پر اعتراض نہیں، آرمینا نے روتے ہوئے بتایا۔ اور آج تک کسی مسلمان نے اپنا مذہب نہیں بدلا، سوائے کمزور عقیدے کے، لالچی اور پیسے کے بھوکے مسلمانوں نے۔ بہرام نے خفگی سے کہا اور باہر جانے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آرمینا اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے غصے سے گھورتے باہر چلا گیا تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی رضا اور پری شادی کر کے کورٹ سے باہر نکلے تو بے حد خوش تھے۔ دونوں کی زندگی نے ایک نیا ٹرن لے لیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پانے کی جو تمنا کی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کو پا لینے کے احساس نے ان کے دلوں کو اتنا سرشار کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئے تھے، اپنا پاسٹ، اپنے ماں باپ، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر بے انتہا خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ میں کتنا خوش ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا، علی رضا نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کا رخسار چومتے کہا تو پری کے رگوں پہ میں خوشی اور سرشاری کا شدید احساس سرایت کر گیا۔ اس نے محبت باز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر آنکھیں جھکا لی۔ پہلے ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لنچ کرتے ہیں، میں تمہیں اپنی شادی کا کھانا کھلاتا ہوں، پھر تمہیں شاپنگ کراؤں گا، پھر پارلر ڈراپ کر دوں گا اور اس کے بعد تمہیں تمہارے گھر لے کر چلوں گا، علی رضا نے مسکرا کر کہا۔ کس گھر میں؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔
میں نے گھر چینج کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا تاکہ کوئی میری تلاش میں اس گھر میں نہ آ جائے اور کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ پری، میں تمہیں لے کر کہیں بہت دور چلا جانا چاہتا ہوں جہاں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ علی رضا نے مسکرا کر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ پری نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ کسی پرستان میں، پریاں وہیں تو رہتی ہیں، علی رضا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کیونکہ وہاں پر میرے علاوہ اور پریاں بھی ہوں گی اور تم کسی اور پری کی طرف دیکھو، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ پری نے قدرے پوزیسو ہو کر محبت بھرے لہجے میں اس سے کہا۔ ابھی سے اتنی پوزیسو ہو رہی ہو؟ علی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں ہوں، اور ہمیشہ رہوں گی۔ محبت میں جب تک پوزیسو نہ ہوا جائے، محبت اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ میں اس محبت کا بھرپور اثر دیکھنا چاہتی ہوں اور اسے انجوائے بھی کرنا چاہتی ہوں، پری نے مسکرا کر جواب دیا۔ سو سویٹ، مائی ڈارلنگ، علی نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ پھر دونوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں لنچ کیا اور لنچ کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی نظروں سے خوب محظوظ ہو رہے تھے، ایک ایک لمحہ انجوائے کر رہے تھے اور ان لمحوں کی مٹھاس کو وہ اپنے اندر سمیٹ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد علی رضا نے اسے خوبصورت برائڈل ڈریس، جیولری اور تمام دوسرا سامان خرید کر دیا اور اسے پارلر میں ڈراپ کر دیا، خود نئے گھر چلا گیا۔ اماں جان ظہر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی شدت سے آنسو بہا رہی تھیں۔ انہیں علی رضا بہت یاد آ رہا تھا، اس کی پیدائش، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، کھیلنے بھاگنے دوڑنے کی عمر، اس کی جوانی، اس کی کامیابیاں اور باتیں، اس کے مذاق، اس کی شرارتیں، باپ کے مرنے کے بعد ماں کو سنبھالنے کے وعدے، اس کی ہر بات رلا رہی تھی۔ کتنے ارمان تھے اس کی شادی کے، انہوں نے بے شمار سونے اور ہیرے کے زیورات اس کی بیوی کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے، مگر شاید اب ان کا کوئی ارمان پورا نہیں ہونے والا تھا۔ وہ اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کتنی دیر آنسو بہاتی رہیں اور یہی سوچتی رہیں کہ خدا نے انہیں ایسی اولاد دے کر نہ جانے ان کی کون سی آزمائش کی کوشش کی ہے۔ اس میں خدا کی کوئی مصلحت تھی یا ان کی کوئی آزمائش، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر ان کے لیے ایک ایک لمحہ انتہائی اذیت ناک تھا۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا سمائی کہ وہ جائے نماز سے اٹھیں، اسے تہ لگا کر تپائی پر رکھا اور خود اپنی الماری کھول کر اس میں سے زیورات کے سارے ڈبے نکالے جو ان کے سسرال شوہر اور باپ نے ان کو دیے تھے، ان سے خود انہوں نے علی رضا کی دلہن کے لیے بنوائے تھے۔ وہ ڈبوں کو کھول کھول کر بیڈ پر رکھتی رہیں، یہاں تک کہ بیڈ بھر گیا۔ وہ ان سب کو باری باری دیکھ کر ہاتھ لگاتیں اور رونے لگتیں۔ وہ کتنی بد نصیب ہے جس کے لیے میں نے اتنی محبت سے یہ سب کچھ اکٹھا کیا اور اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، انہوں نے روتے ہوئے سوچا۔ وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو پہن سکتی جس نے میرے بیٹے کو ورگلایا، اس سے دنیا کی سب سے بڑی نعمت چھین لی، اسے کچھ نہ ہی ملے تو بہتر ہے۔ وہ اسے کفر کی دلدل میں لے گئی، اس کی عاقبت خراب کر دی، اس کو اس کے رب سے دور کر دیا۔ وہ نہ ہی اس گھر کے قابل ہے نہ ہی ان نعمتوں کے، وہ محروم ہی رہے تو اچھا ہے۔ اماں جی نے خفگی سے سوچا اور غصے میں سارے زیورات اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دیے اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگیں۔ پری نے ریڈ کلر کا انتہائی خوبصورت برائڈل ڈریس پہنا تھا اور وہ میک اپ کیے اس کے سامنے میچنگ زیورات پہن کر بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آج واقعی ہی پری لگ رہی تھی۔ پارلر میں موجود ہر عورت اور لڑکی اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا سنگ مرمر کی حسین مورتی کو کپڑے اور زیورات پہنا دیے گئے ہوں۔ اس نے کبھی زندگی میں اتنا میک اپ نہیں کیا تھا اور آج پہلی بار اتنا میک اپ کیا کہ ساری کسر نکل گئی۔ بہت کم برائڈز اتنی خوبصورت لگتی ہیں جتنی آپ لگ رہی ہیں۔ کیا آپ کو یقین آ رہا ہے کہ آپ وہی ہیں؟ بیوٹیشین نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کے میک اپ کا کمال ہے، پری نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں، ہم تو سب ہی کو میک اپ کرتی ہیں، مگر آپ کی آنکھوں میں جو خوشی ہے اس کا راز کچھ اور ہی ہے، بیوٹیشین نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ پری نے سرگوشی میں پوچھا۔ آپ کی لو میرج ہے یا ارینج؟ بیوٹیشین نے پوچھا۔ لو میرج، پری نے جواب دیا۔ میں پہلے ہی سوچ رہی تھی آپ کی آنکھوں میں جو خوشی کی جھلک ہے اور چہرے پر قوس قزح کے جو رنگ بکھرے ہیں وہ کسی کی محبت کا اثر ہی دکھائی دے رہے ہیں، لگتا ہے وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بیوٹیشین نے قدرے فرینک ہوتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پری نے مسکرا کر جواب دیا اور اسی لمحے علی رضا کی کال اس کے موبائل پر آنے لگی۔ اس نے صبح آتے ہوئے پرانی سم بدل لی تھی اور اب نئی سم پر سوائے علی رضا کے کسی اور کی کال نہیں آ سکتی تھی۔ میرے ہسبینڈ مجھے لینے آ گئے ہیں، پری نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے،
گاڈ بلیس یو، بیوٹیشین نے مسکرا کر کہا اور اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ علی رضا نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور ایک ٹک اسے دیکھا تو نظر چپکانا ہی بھول گیا۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی اور علی جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر مسکراتے ہوئے گاڑی چلا دی۔ وہ پری کو لے کر نئے بنگلے میں پہنچا تو وہ حیران رہ گئی۔ انٹرنس سے لے کر اس کے بیڈ روم تک فرش پر گلاب کی سرخ پتیوں نے راہداری کو سجا رکھا تھا۔ سارے گھر کے در و دیوار پھولوں کی خوشبو سے مہک رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ روم میں لایا تو وہ دنگ رہ گلاب اور پوتیے کے پھولوں سے پورے کمرے کو اس قدر خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ وہ چونک گئی۔ علی، یہ سب کس نے کیا ہے؟ سو لولی اینڈ بیوٹیفل، پری نے ارد گرد حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نہیں کیا، علی نے مسکرا کر شرارتی لہجے میں جواب دیا۔ پھر کس نے کیا؟ کیٹرنگ والوں نے۔ میں نے تو بس انہیں یہ کہا کہ میری پری کے لیے ایسا روم ڈیکوریٹ کرو کہ اسے یوں لگے جیسے وہ کسی پرستان میں ہو۔ علی نے اس کے قریب آ کر محبت سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، او گاڈ، اٹس سو بیوٹیفل، ونڈر لینڈ معلوم ہو رہا ہے۔ پری نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں کتنی محبت کرتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ دل چاہتا ہے اس دنیا میں صرف تم ہو اور میں تمہیں ہمیشہ شدید محبت کرتا رہوں۔ علی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں سمیٹتے کہا اور اسے والہانہ انداز میں چومنے لگا۔ پری اس کی شدید محبت سے محظوظ ہو کر اپنے آپ سے بے نیاز ہونے لگی اور وہ اس کے جسم اور روح پر طاری ہونے لگا۔ دونوں اس خوشی میں سرشار ہو رہے تھے اور ان خوبصورت لمحوں کو اپنے اندر سمیٹ رہے تھے۔ اماں جان نے کئی بار اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ انہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کسی غیر مسلم عورت کو اپنی بہو بنا کر نہیں لا سکتی تھی۔ ان کا دل ان کی باتوں سے مطمئن بھی ہو جاتا تھا، مگر پھر نہ جانے دل کے کسی گوشے سے علی رضا کی محبت جوش مارتی اٹھتی اور وہ بے قرار ہونے لگتی۔ محبت کی اضطراری کیفیت نے ان کے اندر طوفان برپا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے آپ سے لڑ لڑ کر تھک گئی تھیں اور جب دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا تو اس میں اس قدر شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں کہ اماں جان در سے چلانے لگیں۔ گھر کے ملازم گھبرا گئے، فوراً صغیر احمد کو فون کیا اور وہ انہیں شہر کے ہاسپٹل لے کر گئے۔ انہیں آئی سی یو میں رکھا گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں نیند کے انجیکشنز لگا کر سلا دیا۔ مولوی بشیر احمد ہاسپٹل تو نہ جا سکے مگر گھر میں پریشان خدا کے سامنے ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتے رہے، مگر ان کی طبیعت بحال نہ ہو رہی تھی۔ صغیر احمد، کسی طرح علی رضا سے رابطہ کرو اور اسے ہسپتال پہنچنے کو کہو، بلکہ اس بانو نے اسی کا صدمہ لیا ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے صغیر احمد سے کہا۔ جی بابا جان، میں کوشش کرتا ہوں۔ صغیر احمد نے موبائل آف کر کے علی رضا کا نمبر ملایا، مگر ان کا موبائل آف تھا۔ اس نے شہر میں اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ وہ علی رضا کے گھر جائے اور جا کر اسے اماں جان کی حالت کے بارے میں بتائے، مگر جب وہ علی رضا کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ علی رضا وہاں سے شفٹ کر کے کہیں اور جا چکا ہے۔ وہ کہاں گیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ صغیر احمد دوست کا جواب سن کر مایوس ہو گیا اور مولوی صاحب کو ساری حقیقت بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تم کل خود اس کے آفس جانا جہاں وہ نوکری کرتا ہے، ممکن ہے وہاں سے کچھ خبر مل جائے۔ مولوی صاحب نے کہا تو صغیر احمد کچھ مطمئن ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی انتہائی توجہ اور علاج سے اماں جان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو صغیر احمد نے سکون کی سانس لی۔ صبح ہوتے ہی وہ علی رضا کے آفس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ علی رضا کئی ماہ کی چھٹی پر ہے۔ صغیر احمد نے اس کا اتا پتا معلوم کرنے کی کوشش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا اور وہ یوں ہی پریشان واپس آ گیا۔ اماں جان کو ہوش آیا تو صغیر احمد کی بیوی اور اماں جان کی چھوٹی بہن صنوبر بھی ہاسپٹل میں موجود تھیں۔ وہ سب باری باری اماں جان سے مل کر ان کو تسلیاں دینے لگیں، مگر اماں جان کے دل کا غبار کچھ کم نہ ہو رہا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے دروازے کی طرف یوں دیکھتی جیسے کسی کی آمد کی منتظر ہوں، اور سب ان کے اس طرح دیکھنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ علی رضا اور پری ایک دوسرے کو پا کر کتنے مسرور اور خوش پرجوش تھے، اس کا اندازہ وہ ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے چہروں سے بخوبی لگا سکتے تھے۔ ایک دوسرے کی قربت نے محبت کے احساس کو مزید اجاگر کر دیا تھا۔ پری ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا ہو یہ علی رضا سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور پری کو علی رضا کہیں دکھائی نہ دیتا تو وہ بے قرار ہونے لگتی۔ محبت کے اس احساس سے مزید لطف اندوز ہونے کے لیے
دونوں ناردرن ایریاز میں ہنی مون کے لیے چلے گئے۔ مری، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، کاغان سوات، گلگت، ہنزا، اسکردو اور تمام شمالی علاقہ جات میں پھیلے حسن اور خوبصورتی نے ان کی محبت کو اور جلا بخشی، اور وہ ہر منظر کے خوبصورت سحر کو اپنے اندر سمیٹنے لگے۔ انہیں بالکل کسی کا ہوش نہیں تھا وہ کہاں سے آئے تھے اور ان کے پیچھے کوئی ان کی یاد میں کتنا تڑپ رہا تھا۔ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں تھا اور نہ ہی انہیں کوئی یاد آتا تھا۔ وہ تو بس ایک دوسرے کی کمپنی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہی کافی تھا۔ جس محبت کو پانے کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑا تھا۔ قدرت محبت کی اس انتہا سے انہیں نواز رہی تھی اور محبت کا ہر پل انہیں اپنے سمیت ہر شے سے بے نیاز کر رہا تھا۔ اماں جان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹروں نے انہیں ڈسچارج کر دیا، مگر مولوی صاحب نے صغیر احمد کو خصوصی ہدایت دی کہ وہ اماں جان کو حویلی کی بجائے گاؤں میں ان کے پاس لے آئے۔ مولوی صاحب خود ان کو اپنے پاس رکھ کر ان کے دل کے بوجھ کو کم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایسے وقت میں انہیں کسی کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کرنے سے ہی تسکین مل سکتی تھی۔ ان کی ماں تو زندہ نہیں تھیں جن کے ساتھ وہ اپنے دل کی باتیں کرتی، مگر مولوی صاحب نے ماں کی کمی بھی پوری کر دی۔ ساری اولاد میں سے انہیں بلقیس بانو سے زیادہ محبت تھی، اور کچھ ان کی دین داری کی وجہ سے بھی مولوی صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بلقیس بانو کو بچپن سے ہی مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ جوان ہوئی تو یہ لگاؤ اور بڑھا۔ مذہبی کتب کے علاوہ دنیاوی رسائل اور کتابیں پڑھنے کا بھی انہیں بہت شوق تھا۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ تہجد بھی انہوں نے اپنی شادی سے پہلے ہی شروع کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ غریب غربا کا خیال رکھنا، صدقات اور خیرات بھی بہت اہتمام سے دیتی۔ خوبصورتی کے علاوہ خوبصورتی نے ان کے شہرت میں اضافہ کر دیا۔ بڑے بڑے اعلیٰ گھرانوں سے ان کے رشتے آئے۔ انہی میں نواب محی الدین کے والد نے، جو مولوی صاحب کے قریبی دوست تھے، بلقیس بانو کا رشتہ مانگا اور دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ محی الدین بہت ضدی اور باغی طبیعت کا انسان تھا، اپنی ہر بات منوانے کا عادی۔ ان کے اکڑ پن اور بد مزاجی سے بھی بلقیس بانو شروع میں بوکھلا جاتی۔ محی الدین جیسے شوہر کے ساتھ گزارا کرنا بلقیس بانو کا حوصلہ تھا۔ پل میں تولا پل میں ماشا، جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر۔ بلقیس بانو کو اپنی رائے دینے کا کوئی حق نہ تھا، گو کہ وہ بہت سمجھدار اور جہاں دیدہ عورت، مگر ان کی ساس نے انہیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ محی الدین کے ساتھ زیادہ تو طرح نہ کرے، کیونکہ وہ بد لحاظ ہو کر بدتمیزی پر اتر آتا ہے، اور بلقیس بانو کے ماں باپ نے انہیں خصوصی طور پر عزت نفس کی اہمیت سکھائی تھی، اس لیے وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہتی۔ علی رضا کے لیے گورننس رکھنے کا فیصلہ، بورڈنگ اسکولوں اور امریکہ میں بھیجنے کے سب فیصلے محی الدین کے تھے۔ بلقیس بانو تو بس خاموشی سے سنتی اور حکم بجا لاتی، اس لیے دنیا کی نظر میں دونوں نے بہت آئیڈیل ٹائم گزارا۔ حویلی کی کوئی منفی بات کبھی کسی کو سننے میں نہ آئی۔ انہوں نے اپنی ساس اور شوہر کی بھرپور خدمت اور عزت کی۔ ان کی ساس ان کی بہت قدر کرتی تھی، شوہر بھی خوش تھا، مگر بلقیس بانو خوش نہ تھیں یا تھیں، اس میں کسی کا کوئی سروکار نہ تھا۔ محی الدین سطحی سوچ کا انسان تھا، نمود و نمائش اور فضول کاموں پر خوب پیسہ خرچ کرتا۔ بلقیس بانو کسی بات میں دخل نہ دیتی، بس ایک چپ سادھ رکھی تھی۔ محی الدین شکار کے لیے گیا تو کسی زہریلے کیڑے نے پاؤں میں کاٹا، اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور وہ زہر رفتہ رفتہ سارے جسم میں پھیل گیا اور چند دنوں کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد بلقیس بانو نے خود حویلی، زمین جائیداد کا انتظام سنبھالا، سب کاموں کو احسن طریقے سے چلانے لگی۔ علی رضا بہت زیادہ باپس پر گیا تھا، ضدی، جذباتی، جلد باز اور سطحی انسان۔ اسے زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور بلقیس بانو بھی اسے ان تمام باتوں سے علیحدہ رکھتی کہ مستقبل میں اسے ہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ علی رضا پر قسمت کی دیوی مہربان تھی، وہ جو چاہتا، جس چیز کی خواہش کرتا، وہ چیز اسے فوراً مل جاتی۔ اسے کبھی اپنی کسی خواہش کے لیے نہ تڑپنا پڑتا، نہ گڑ گڑانا پڑتا، اور نہ ہی کوئی زیادہ کوشش کرنی پڑتی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں دیکھ کر لوگ تو حسد کرتے ہیں یا رشک۔ ایروناٹیکل انجینئر بننا اس کی بچپن کی خواہش تھی، اور اسے ایسے مواقع ملتے گئے کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل میں اسے ذرا سی بھی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی، بلکہ اپنی فیلڈ میں اعلیٰ تعلیم اور مہارت حاصل کرنے کے لیے اس نے امریکہ جانے کی خواہش ظاہر کی تو نواب محی الدین نے فوراً اس کا بندوبست بھی کر دیا، اور جوں ہی وہ امریکہ سے ڈگری لے کر لوٹا تو
ہر بڑی ایئر لائن اور کمپنیز نے اسے آفر کرنے لگی، اور جس کمپنی کو اس نے جوائن کیا وہ بھی ملک کی زبردست کمپنی تھی۔ بہت زیادہ تنخواہ کے ساتھ اسے زندگی کی تمام سہولتیں بھی میسر تھیں۔ اس نے پری سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو قدرت نے اس سے بھی نواز دیا۔ اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرتا تو بڑی مسلمان بھی ہو سکتی تھی، مگر اس کے اندر اسلام کی بنیاد پختہ نہ تھی۔ اس کے نزدیک مذہب ہر انسان کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ پہلے انسان کی ذاتی ضروریات پوری ہونی چاہیے، بعد میں مذہب کو دیکھنا چاہیے، اور مذہب اتنا اسٹرانگ ایشو نہیں کہ جس کی خاطر انسان اپنی زندگی اور اس کی خوشیوں کو داؤ پر لگا دے۔ اس کی گورننس مس جولیا ایک کرسچن عورت تھی۔ نواب محی الدین نے اسے صبح سے لے کر شام تک علی رضا کے لیے مقرر کیا۔ علی رضا زیادہ تر اس کے پاس ہی رہتا تھا۔ رات کو وہ جب ماں کے پاس آتا تو بلقیس بانو اسے تھوڑی بہت اسلامی باتیں سکھانے لگتی تو محی الدین کو وہ بھی گراں گزرتا۔ میں اسے انگریز نواب بنانا چاہتا ہوں اور تم اسے مولوی، آخر مولوی کی بیٹی ہو نا، اپنا رنگ تو دکھاؤ گی نا؟ محی الدین نے خفگی سے کہا۔ اسلام کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس پر مولویوں کی کوئی اجارہ داری نہیں۔ بچہ فرفر انگریزی بولے اور کلمہ پڑھنا نہ آئے تو لوگ کہیں گے ماں نے کیا سکھایا؟ اور نواب صاحب، دنیا کی یہ تعلیم دنیا تک چلے گی، آخرت میں ایمان، اسلام اور کلموں نے ہی کام آنا ہے۔ بلقیس بانو نے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم مجھے یہ سمجھانا چاہ رہی ہو کہ میں نے جو کچھ اس کے بارے میں سوچ رکھا ہے اور جو کر رہا ہوں وہ سب غلط ہے؟ محی الدین نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، میں کہتی ہوں دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے۔ اسے انگریز بنانا چاہتے ہیں تو پکا اور سچا مسلمان بھی بنائیے، بلقیس بانو نے جواب دیا۔ میں اسے کنفیوز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اسلام اس کے خون میں شامل ہے، اور جو چیز انسان کو وراثت میں یا خون میں ملتی ہے اس سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے اور مسلمان ہی مرے گا۔ مجھے اس کے اسلام کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، البتہ جو چیز اسے نہیں آتی وہ اسے سکھانا چاہتا ہوں، اور تم اس سلسلے میں میرے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ محی الدین نے اسے غصے سے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اماں جان کمرے میں بڑے سے پلنگ پر لیٹی ان تمام باتوں کو یاد کر کے رو رہی تھیں جن کو محی الدین نے نظر انداز کرنے کو کہا تھا، اور اب ان کے نتائج تلخ حقیقت بن کر ان کے سامنے آئے تھے۔ علی رضا نے ظاہری طور پر بہت کامیابی حاصل کر لی تھی۔ وہ فرور انگلش بولتا، ویل مینرڈ اور مہذب انسان تھا، مگر اسلام کے بارے میں نہ تو اسے کوئی زیادہ علم تھا اور نہ ہی اسلام سے کوئی خاص محبت اور لگاؤ۔ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے اور مسلمان ہی مرے گا۔ محی الدین کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا بنے گا۔ جس عورت نے اس سے اس کا سب کچھ چھڑوا دیا وہ مذہب تبدیل کروا دے گی تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ یہی سوچ سوچ کر ان کو ہول اٹھتے تھے۔ وہ گھبرا کر پلنگ سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ مجھے یہ دن نہ دکھانا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں اپنی نسل کو نہ سنبھال سکی؟ میں بھی گناہ گار ہوں۔ میں نے محی الدین کے غصے اور ڈر سے علی رضا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے مسلمان ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ گناہ کا شدید احساس انہیں کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگیں۔ مولوی بشیر احمد چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتے اس کے کمرے میں آئے اور اس کی سسکیوں کی آواز سن کر پریشان ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولے، تم محی الدین کی وفات پر اتنا نہیں روئیں جتنا کہ تم اب رو رہی ہو، کیوں اپنے دل کو روک لگائے بیٹھی ہو؟ مولوی صاحب نے آ بھر کر پوچھا۔ بابا جان، نواب صاحب کی موت کو تو میں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کیا، اور علی رضا کی جدائی کو نااہلی اور کوتاہی، اور اپنی نااہلی اور کوتاہی انسان کو اندر ہی اندر کچوکے لگاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے علی رضا کے جانے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہے۔ میں ہی گناہ گار اور مجرم ہوں۔ میں نے اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی، اسے پکا اور سچا مسلمان نہیں بنایا، ایمان اور اسلام سے محبت نہیں سکھائی۔ اسے معلوم ہی نہیں ایمان انسان کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں سکھایا، کچھ نہیں۔ میں ہی گناہ گار ہوں۔ میں کیا کروں ابا جان؟ وہ پھٹ پھٹ کر روتے ہوئے بولی، بیٹا، ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ اس نعمت سے جس کو چاہے نوازتا ہے اور جس کو چاہے محروم رکھتا ہے۔ ہم عام انسانوں کو اس نعمت کی قدر ہی نہیں، کیونکہ ہمیں یہ تحفہ اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے۔
ہم مسلمان ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر اور تپتے صحراؤں میں جت لیٹ کر جلتے ہوئے کولوں پر اپنے ایمان کو بچایا، اس کی قدر ان سے پوچھو۔ علی رضا کو اس کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو وہ چیز اہم ہے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، اپنی تعلیم، اپنا پیشہ، ہنر، اب محبت۔ مولوی صاحب نے کہا، بابا جان، اگر علی رضا نے اس لڑکی کا مذہب قبول کر لیا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بابا جان، کہیں میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑی ہوں، میرے پاس نہ اب کوئی جواب ہے نہ تب ہوگا، میں کیا کروں گی، کیا کروں گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بلقیس بانو، بیٹا حوصلہ کرو اور اپنے رب سے اچھے کی امید رکھو۔ اگر علی رضا گیا ہے تو وہ تمہاری دعاؤں سے لوٹ کر بھی آ سکتا ہے، ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی، بابا جان وہ بہت ضدی ہے، باغی اور سرکش ہے، اپنے باپ کی طرح کوئی بات نہیں مانتا، وہ کبھی لوٹ کر آئے گا؟ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ بچپن میں ناراض ہو کر دوبارہ کھانا نہیں کھاتا تھا تو لوٹ کر کیسے آئے گا؟ اماں جان نے آ بھر کر مایوسی سے کہا، مایوسی کفر ہے، وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ علی رضا نے جو کچھ کیا، کیا تمہیں اس کی توقع تھی؟ نہیں، اس میں خدا کی کیا مصلحت ہے؟ لیکن بیٹا، ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، ممکن ہے کہ شادی اس کے لیے آزمائش بن جائے، خدا ہی سب ہی راز جانتا ہے، بس اسی سے دعا کرو۔ اور تم جیسی ایمان والی کو یوں مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جانتی ہو ایمان والی عورتوں کا اللہ کے ہاتھ کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، وہ ان کے ایمان، عزت اور ناموس کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، کیا کبھی اس نے کسی ایمان والی عورت کو رسوا ہونے دیا؟ ان کی عزت اور بھرم کی خود حفاظت کی ہے، وہ اپنے سچے ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے، تمہاری عزت اور ناموس کی بھی وہ حفاظت کرے گا۔ رہی کمیوں اور کوتاہیوں کی بات، تو وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، انسان خطا وار ہے اور پروردگار غفور الرحیم۔ اب میں تمہیں مایوس نہ دیکھوں، زیادہ لوگوں اور اس بات کا تذکرہ زیادہ لوگوں سے نہ کرو، علی رضا کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب کوئی سرکشی پر اتر آتا ہے تو اس پر کوئی نصیحت عمل نہیں کرتی، اسے جب ہوش اور سمجھ آئے گی تو خود ہی اچھے برے کا پتہ چل جائے گا۔ مولوی صاحب نے انہیں سمجھایا تو ان کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ بابا جان، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس وقت میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، آپ کی باتوں سے بہت حوصلہ ملا ہے۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو مولوی صاحب نے محبت سے ان کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ اللہ پاک کسی کے ایمان اور رتی بھر نیکی اور اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ انسانوں کے اعمال ان کی طرف لوٹاتا ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ نیت نیک ہونی چاہیے، اپنی نیت اور عمل ٹھیک رکھو، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اب تم پرسکون ہو جاؤ اور ہر بات کو اپنے رب کا امر جان کر قبول کرو۔ مولوی صاحب نے محبت سے سمجھایا تو انہوں نے پرسکون ہو کر گہری سانس لی۔